अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काली दुनिया हॉरर स्टोरीज़। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, जिनकी लाजवाल मोहब्बत का तीसरा हिस्सा सुनने जा रहे हैं। इस तरह फिर इस बात को काफ़ी महीने और महीनों से साल बीत गए थे, वो वापस नहीं आया। अब तो तकरीबन हमारा डर और खौफ भी ख़त्म हो गया था। मैं सब भूल गई थी। बाबा भी बिल्कुल ठीक होकर चलने फिरने लगे थे कि एक दिन अचानक मुझे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो, जैसे मेरा नाम लिया जा रहा हो। ज़ोया, ज़ोया। मैं जहाँ भी जाती मुझे वही आवाज़ सुनाई देती। मैं अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर लेती थी कि एक रात मुझे जैसे किसी ने जगाया हो। नींद से मेरी आंखें खुल गईं। वो सामने ही सोफे पर बैठा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी भी नींद में हूँ। मैंने अपनी नींद से बोझल आँखें पूरी तरह से खोलकर उसे देखा। वो कोई ख्वाब नहीं था, वो सिर्फ मुझे ही आँखें खोल खोल कर देख रहा था। मैंने समझा कि वो मेरा ख्वाब है, पर वो मेरा ख्वाब नहीं था जो आंखें खोलते ही टूट जाता। वो तो एक कड़वा सच था, एक तल्ख हकीकत। मैं एक बार फिर से अपने दोनों आंखों को मलना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे वहम हो गया है, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। वो वाकई ही मैं वापस आ चुका था। मैंने एक बार फिर उसे देखा। वो अब भी मुस्कुरा कर मेरी तरफ ही देख रहा था। डर के बायस मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरे बिस्तर तक आया। आप यकीन करें, उस वक्त मेरी जो कैफियत थी, अगर मैं लफ्ज़ों में बताना चाहूँ तो मैं नहीं बता सकती। लफ्ज़ मेरा साथ छोड़ देते हैं, लफ्ज़ छोटे पड़ जाते हैं। मैं इस कैफियत में मेरी टांगें तक काँप रही थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज़ आवाज़ कर रही थी कि अगर उस वक्त कोई मेरे पास बैठा होता तो वो भी मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ बआसानी सुन सकता था। मेरे माथे पर पसीना छूट रहा था। आंखें हैरत और खौफ से फटी रह गई थीं। मैं आवाज़ देकर किसी को बुलाना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं गगी बंद हो गई थी। तुम क्या समझती थी? मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? उसने कहा। तो ये तुम्हारी अपनी भूल है। उसने बोलना शुरू कर दिया, उसकी आवाज़ में जैसे अजदहे की पुकार हो। मैं सांस लेना तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। ज़ोया, क्यों तुम मुझसे इतना डरती हो? पागल लड़की, मैं तेरी खातिर सब कुछ छोड़ सकता हूँ, और तू अपनी माँ को भी, क्योंकि वो मुझे तेरे पास आने से रोकती थी। अगर मैं इतने महीनों तक तेरे पास नहीं आ सका तो वजह मेरी माँ ही थी। उसने मुझे जंजीरों से बांध दिया था। तो ये कुछ दिन पहले मेरी माँ की अचानक मौत हो गई, तो मैं उनकी जंजीरों से आज़ाद हो गया। और जब मैं आज़ाद हुआ तो सबसे पहला ख्याल मुझे तुम्हारा आया, तो इसलिए मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें कभी ना छोड़ने के लिए। और एक बात याद रखना, पहले मुझे माँ के लिए डर और खौफ हुआ करता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का क्या बनेगा। मेरी माँ मेरे मरने से पहले मर जाएगी। अब ये खौफ भी मेरे सर से ख़त्म हो चुका है। अगर मैं इस बार मर भी गया तो मुझे कोई डर या खौफ नहीं होगा। इस बार तुम जिसको भी बुलाना, सोच समझ कर बुलाना। जिससे भी मुझे तुम जुदा करने के लिए बुलाना, तो उसे भी बता देना कि मैं क्या हूँ। फिर ऐसा ना हो कि उसे अपना किया भुगतना पड़ जाए, और फिर मैं भी उन सब लोगों को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। इसलिए अब जिसको भी बुलाना, सोच समझ कर बुलाना। मैंने कुछ खौफजदा होकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त चिंगारियां भड़क रही थीं। तुम मत डरो मुझसे ज़ोया, मत डरो। चाहने के बावजूद भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, चाहे तुम मेरे साथ गलत ही क्यों ना करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, बेबस हूँ ना, इसलिए।
کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے اس پر غصہ بھی آیا اور ڈر بھی لگا۔ میں نے کچھ اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا چاہی، پر وہ بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہ پڑھی جا سکی تھی۔ تب وہ موقع پاتے ہی میرے بیڈ پر آیا۔ میں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا ہو۔ وہ میرے پاس جانے کتنی دیر بیٹھا رہا، مجھے تکتا رہا۔ آپ یقین کریں وہ لمحہ مجھے ہرگز قیامت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جب میرے پاس سے اٹھ کر گیا تو میرے سارے جسم میں درد ہونے لگا۔ میرے سارے بدن میں جیسے چنگاریاں بھری ہوئی ہوں۔ میں جلن سے مرنے لگی۔ میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ سر کے بال، پاؤں، ایڑی تک درد میں ڈوب رہے تھے۔ اتنا درد اور جلن کبھی میں نے محسوس نہیں کی جو اس کی تھی۔ مجھے آج بھی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ رات واقعی مجھ پر قیامت کی رات گزری تھی۔ میں اب روز آیا کروں گا۔ تم تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے تم سے ملنے اور محبت کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اب محبت کے ساتھ میری بیوی بھی ہو۔ بیوی کے لفظ پر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے والے صوفے پر سو رہا تھا۔ جب میں نے تم سے شادی نہیں کرنی تو بیوی کیسے بن گئی میں تمہاری؟ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم ایسے ہی نہیں مانو گے تو میں خود ہی کافی نقصان خود کا کر بیٹھوں گی۔ میں نے بہت غصیلے لہجے میں کہا، تم پاگل تو نہیں ہو جو ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تم نے ایسا کچھ کیا یا کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ غصے کی حالت میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے دیکھتے ہی دیکھتے انگاروں کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ بدلا دیو ہیکل نما، دوسرے ہی لمحے وہ خود قابو پاتے ہوئے اصلی شکل میں واپس آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر چونک اٹھی۔ خوف کے مارے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ دل کی دھڑکن نے ایک دم رفتار پکڑ لی تھی۔ میں نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، تم نے مجھے بیوی کس لحاظ سے کہا؟ نہ ہمارا نکاح ہوا، نہ ہی ہماری شادی، تو تم نے مجھے بیوی کیوں کہا؟ مجھے بھی اس بات پر حد سے زیادہ غصہ چڑھ گیا تھا۔ بہت جلد تم سے نکاح بھی کر لوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ رات کو آتا اور ہر روز آتا، مجھ سے باتیں کرتا، محبت کرتا۔ پھر وہ آدھی رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزرتی تھی۔ میرا سارا جسم درد کرتا۔ میں بلک بلک کر گڑگڑا کر اپنے مرنے کی اللہ پاک سے دعائیں کرتی، لیکن موت بھی نہیں آتی تھی۔ اس بات کو پورے 10 دن ہو گئے تھے۔ میں آیات بھی پڑھتی اور پھر آیت الکرسی بھی پڑھتی، مگر پھر بھی وہ آ جاتا۔ میری ماما نے میری آنکھوں کے گرد کالے سیاہ حلقے دیکھے تو حیران رہ گئی۔ بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں تمہاری صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے؟ مجھے تمہاری بڑی فکر ہو رہی ہے۔ آج شام تم تیار رہنا، میں تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ صبح ناشتے کی میز پر ماما نے میرا ہاتھ تھام کر میرے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے ہوئے محبت سے کہا، میں ماما کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پہلے بھی میرے بابا میری وجہ سے موت کو چھوڑ کر آئے تھے۔ اس بار میں ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس بار تو اس نے الگ سے دھمکی بھی دی تھی۔ اس لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میری جان کا سوچ رہی ہو، کچھ پریشان ہو، ماما سے شیئر کر دو نا۔ دکھ بتانے سے دکھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل کا بوجھ بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ ماما نے میرے چہرے پر آئے میرے بالوں کو کانوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں ماما کا پیار پاتے، توجہ پاتے ہی پھر سے بکھرنے لگ گئی۔ اب مجھے ایک کندھے کی ضرورت تھی جس پر میں سر رکھ کر اپنی سبھی دکھ، درد، تکلیفیں کہہ دینا چاہتی تھی۔ ان راتوں کی اذیت بتانا چاہتی تھی۔ ان 10 دن اور 10 راتوں میں جو میرے ساتھ گزرا وہ بتانا چاہتی تھی۔ میرا کوئی بھی تو نہیں تھا جس سے میں اپنا دکھ اور غم
بتا کر اپنا دل ہلکا کرتی۔ پھر وہ کندھا مجھے میری ماں نے میسر کر دیا۔ ماں سے بڑھ کر مخلص بندہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں روتے ہوئے پچھلے 10 راتوں کی دکھ ماں کو بتانے لگی، جنہیں سن کر ماما شاہ رہ گئیں۔ وہ بھی سامنے کرسی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، پر اس بار وہ میری ماں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماما نے جیسے ہی موبائل ہاتھوں میں لیا تو ماما کے ہاتھ چھوٹنے لگے۔ ماما تڑپ کر بلبلا کر اٹھی۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھ کر اس سے سر کے اشارے سے منع کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے میری پیاری ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ موبائل ماما کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ زمین پر گرتے ہی 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ تب بابا بھی ناشتے کی میز پر آئے۔ بابا میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم دونوں اتنی پریشان کیوں ہو؟ ماما اور مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر کرسی پر آبشار کی طرح چھم چھم کرنے لگے تھے۔ تو میرے بابا اور بھی حیران رہ گئے۔ بچے کیا ہوا ہے؟ تم لوگ اتنا کیوں رو رہی ہو اور کیوں پریشان ہو؟ بابا میرے قریب آ کر میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولے تو مجھے اور بھی رونا آ گیا۔ پھر میں نے روتے ہوئے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ جو مجھ پر ظلم کرتا تھا وہ نہ بتا سکی، کیونکہ ایک تو وہ میرے باپ تھے، دوسرا وہ ایک مرد بھی تھے، اس لیے آپ سے مجھے بتاتے ہوئے بہت شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ تو بس میں بابا کے سامنے اتنا ہی کہہ سکی کہ بابا وہ پھر سے آ گیا ہے اور اس بار وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ بابا نے اپنے سر کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے زور سے کہا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس پر اس نے فوراً بابا کی بات کاٹ کر انہیں جواب دیا، میں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ کون ہو سکتا ہے جو مجھے روکنے والا؟ کون روک سکتا ہے مجھے؟ کسی میں اتنا دم ہے تو روک کے دکھاؤ۔ بابا نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ اس کے قہقے میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ آپ یقین کریں، اس کے قہقے کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اب مجھے تیری اس آیت الکرسی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو جتنا زور لگا کر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، مجھے اپنی بیٹی سے دور کرنے کے لیے، لیکن میرا بھی تجھ سے وعدہ ہے، اسے لے کر ہی جاؤں گا اپنے ساتھ، یا سب کچھ تباہ و برباد کر کے چلا جاؤں گا۔ اس کی آواز تو ہم سب سن ہی رہے تھے، لیکن وہ نظر کسی کو بھی نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ اب وہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں بہت جلد آ کر تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اب بھی میں وہ کام کر لوں جو میں نے پہلے کرنے تھے۔ آج افسوس ہو رہا ہے کہ کاش وہ کام میں پہلے کر لیتا تو آج یوں خوار نہ ہوتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے میرے کندھے پر دباؤ دیا ہو۔ میں حیرانی سے ڈر کر کیفیت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر وہ مجھے نظر نہ آیا۔ بابا نے جلدی سے انکل عرفان کو کال کی اور اپنے دوست حسن کو بھی جلدی سے بلانے کے لیے کہا۔ تو پھر انکل عرفان نے بتایا کہ عامر حسن صاحب تو مری، سوات، کالام وغیرہ کی سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے ہیں اور تقریباً 1 مہینے کے بعد ان کا واپس آنے کا ارادہ ہے۔ بابا ان کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئے اور زوردار قہقہے کی آواز۔ پھر ہم سب نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، چھوٹی سی مگر کافی اونچی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا، ٹانگیں ہمارے گھر کی طرف لٹکائی رکھی تھیں۔ اگر یہاں کوئی انسان بیٹھنے کی کوشش بھی کرتا تو پہلے اس کا یہاں بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر وہ چھوٹی سی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب بھی ہو جاتا تو اس دیوار پر بیٹھ نہ پاتا اور دھڑم سے نیچے گر جاتا۔ بلا لو جس کو بلا سکتے ہو، اب ہمارے بیچ جو بھی آیا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے قہقہ لگاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ بابا نے ایک بار پھر کسی کو کال کرنے چاہی تو اس بار بابا کا موبائل زمین پر جا گرا۔ آپ یقین کریں، جب میں نے وہ موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس موبائل کی ایسی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے میں سکتہ طاری میں آ گئی۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے موبائل کو کسی نے شدید غصے میں زمین پر پٹخا ہو۔ اس کی LCD ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی تھی، بیک سائڈ تو بالکل ہی رف ہو چکی تھی۔ کیوں ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے میری بیٹی کو؟ میرے بابا نے اسے بے بسی سے بولا۔ اس نے نہایت مختصر جواب دیا، نہیں چھوڑ سکتا اور نہ چھوڑوں گا، یہ میری مجبوری ہے۔ بابا نے کہا، دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، رحم کرو ہم پر، چلے جاؤ یہاں سے۔ بابا نے باقاعدگی سے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ تم نے سنا نہیں؟ میں نے کیا کہا؟ جواب دو، مجھے کیوں خاموش ہو؟ جواب دو مجھے، کیوں نہیں دیتے جواب؟ بابا نے ایک بار پھر سے کہا۔ اس نے اتنا کہہ کر ایک بار پھر خاموشی سے اختیار کر لی۔ میں ہر بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اتنے میں انکل عرفان نہ جانے کہاں سے آ گئے اور کہنے لگے، اس کے سوال کا جواب تو میں دوں گا، لیکن میری بات کا جواب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ میں نے بے اختیار اپنا سر اٹھا کر انکل کی طرف دیکھا تو مجھے بہت حیرانی کے ساتھ خوشی بھی ہوئی، کیونکہ میں دل میں اللہ تعالیٰ سے انکل عرفان کے آنے کی دعا مانگ رہی تھی، اور جب انکل آئے تو مجھے بہت زیادہ خوشی کے ساتھ حیرانی بھی ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے میری اسی وقت یہ دعا قبول کر لی تھی۔ اگر اس بار تم ہمارے بیچ آئے تو برباد ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ انکل ابھی منہ میں کچھ پڑھنے ہی والے تھے کہ اس نے ایک دم اچانک سے حملہ کر دیا۔ انکل عرفان اچھل کر کافی دور جا گرا۔ پھر بابا نے بھی قرآنی آیتیں پڑھنی چاہی تو اس نے بابا کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ میرے بابا، میرے پیارے بابا، میری آنکھوں کے سامنے اچھل کر دھم سے کافی دور جا کر گرے تھے۔ میں بھاگ کر بابا کے پاس جانا چاہتی تھی، پر میرے پاؤں پر جیسے زمین نے جکڑ لیا تھا۔ میں پاؤں کو اوپر اٹھانا چاہتی تھی، لیکن میرے پاؤں زمین پر فکس ہو کر رہ گئے تھے، ہلنا جھلنا بھی بند ہو گیا تھا۔ میرے بابا دوبارہ نہ اٹھ سکے، زمین پر اچانک گرنے سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے انکل عرفان کے گلے میں پھندا ڈال کر درخت پر لٹکا دیا۔ وہ بیچارہ دونوں ہی موقع پر اپنی جان گنوا کر دھو بیٹھے تھے۔ انکل عرفان اور بابا کی موت نے مجھے اندر تک ہلا ڈالا تھا۔ میں پاگل ہو چکی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک میری سلب ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے بابا کچھ لمحوں تک زندہ رہے، پھر وہ بھی ہمیں روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر اس فانی دنیا سے چل بسے۔ تجھ سے کہا تھا نا میں نے اس بوڑھے کھوسٹ کو سمجھاؤ، مگر تم لوگ میری بات نہیں سمجھتے۔ کہا بھی تھا کہ مت جدا کرو مجھے اس سے۔ میں سمجھانے کا موقع بھی ایک بار ہی دیتا ہوں، جو دے دیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، جو بھی ہمارے بیچ میں آیا وہ اپنی جان سے ہاتھ ڈھو بیٹھے گا۔ اس کا مکروہ کہہ کا میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ میری وجہ سے 2 انسان یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، اور پتہ نہیں کتنوں سے مجھے چھوڑ کر اور جانا تھا۔ یہ بات مجھے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں بابا کے لیے رو رہی تھی، وہ بالکل میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میرا رونا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا، میری ہر تکلیف پر وہ بلبلا اٹھتا۔ یہ بات میں بھی جان چکی تھی کہ یہ جنگ اب مجھے خود ہی لڑنی ہوگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں نے خود اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرنا ہوگا میں خود ہی کر لوں گی۔ اب ہم گھر میں صرف 2 عورتیں بچی تھیں، میں اور میری ماما بھی کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ بابا کی یوں اچانک موت نے ان کو بستر پر لا چھوڑا تھا۔ ماما کے دماغ کا بھی پرابلم ہو گیا تھا، وہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنے آپ ہی رو جاتی تھیں، کبھی بابا کا نام لے کر تو کبھی ویسے ہی۔ ڈاکٹرز نے انہیں ٹرینکولائزر سکون کی ادویات پر رکھا ہوا تھا۔ جب ان کی ایسی حالت ہوتی تو وہ فوراً ان کو نیند کے انجیکشن لگا کر سلا دیتے تھے۔ وہ زیادہ تر نیند کی گولیوں اور انجیکشن کے زیر اثر سوئی رہتی تھیں۔ میں نے بھی سارا دن قرآن پاک پڑھنے میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ مجھے بھی اندازہ تھا کہ وہ سارا دن میرے کمرے میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ میں اسے حد سے زیادہ اگنور کرنے لگی، اور رات کو بھی ماما کے روم میں چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر ان کے روم کے چاروں کونوں میں
फूंक मार कर दम किया कर देती थी और सोते भी मामा के ही रूम में थी। वो भी पूरी रात मामा के रूम के चारों तरफ फिरता रहता था। उसके कदमों की चाप मैं अक्सर सुनती रहती थी और उसकी मौजूदगी का भी मुझे पूरी तरह और पूरी रात एहसास हुआ करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई थी। आमिल हसन लौट कर आए थे। बाबा और अंकल इरफान की यूं अचानक मौत ने उनको काफ़ी ज़्यादा अफसरदा कर दिया था। वो अफसोस के लिए आए थे। मैं उनसे मिलकर बहुत रोई। वो काफ़ी देर तक बैठे बाबा और अंकल इरफान की बातें करते रहे। फिर उठकर जैसे ही जाने लगे, एक पल के लिए वो रुक गए। बेटी, ये सब हुआ कैसे? जिस सवाल का मुझे डर था वही सवाल पूछ रहे थे और मैं उनको कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। अंकल और बाबा की मौत के बाद मुझे किसी और को खोने की बिल्कुल भी सकत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से एक और जान चली जाए, क्योंकि वो वाकई में बहुत जालिम और ताकतवर था और हम उसके आगे बिल्कुल बेबस, कमज़ोर और नातवां थे। पहले मैं टाल मटोल करती रही। वो मेरी हर बात को झुठला रहे थे और मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूं। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया, जिसका मुझे बाद में अफसोस भी बहुत हुआ था। आमिल बाबा हसन कहने लगे, तुम लोगों ने कॉल करके मुझे बुला क्यों नहीं लिया? वो गुस्से की कैफियत में मुब्तला थे। मेरा बच्चा, मैं सैर करने गया था, कोई अजल के लिए तो नहीं पास दूर चला गया था। वापसी बिल्कुल मुमकिन थी। मेरे दोस्तों से बढ़कर मेरे लिए सैर सपाटा तो नहीं था। वो काफ़ी खफा हुए थे। मैं सर झुकाए उनकी बातें सुनती रही। वो बिल्कुल बाबा की तरह गुस्सा कर रहे थे। मुझे उसकी बात पर बहुत रोना आया था। अब तो हम बिल्कुल परेशान बैठे थे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। वो तुम्हारा अब्बाल बीबी का नहीं कर सकेगा। मरेगा तो इंशाल्लाह और मारकर भी मैं रहूँगा, वैसे ही जैसे इनको मारा था। इनकी तरह तुझे भी मौत के घाट उतारूँगा। अचानक उसका कहका गूंजा। इसने कहका लगाकर फ़ौरन अंकल की बात का जवाब दिया। मुझे समझ नहीं आता कि वो कहाँ छुपा हुआ था। क्या वो हर वक्त मेरे साथ ही चिपका रहता था, जो मेरी हर बात सुन लेता था? मैं किस वक्त किससे क्या बात कर रही हूँ वो हर बात जान लेता था। वो इल्म कम जानते थे, इसलिए तो तूने उनको मार दिया। मैं इल्म ज़्यादा जानता हूँ, मुझे मारना तो दूर की बात है। तू मेरी हवा को भी नहीं छू सकता। आमिल बाबा हसन ने उसको ऊंची आवाज़ में कहा। चल फिर ठीक है, अब तू भी ज़ोर लगा ले मुझे ज़ोया से दूर करने के लिए, पर इतना याद रखना, जिस दिन ज़ोया से मैं दूर हुआ उस दिन क़यामत होगी। तुम लोग भी अपने किए का भुगतान भुगतोगे। एक क़यामत तुम पर भी आएगी, क़यामत तुम भी देखोगे। इसलिए ये कह रहा हूँ कि चले जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की तरह तुमको भी जलाकर भस्म कर दूँ। उसने गुर्राते हुए कहा और इसकी आवाज़ में तूफ़ानी सरसराहट थी। ये तो वक्त बताएगा कि क़यामत किस पर आती है और कौन किसको जलाकर भस्म करता है। तू सामने तो आ, क्यों बुज़दिलों की तरह छुपा हुआ है? तू मेरी एक आयतल कुर्सी को भी मुकाबला नहीं कर सकता तो क्या मुझ पर क़यामत लाएगा? तेरे लिए तो मेरी आयतल कुर्सी ही काफ़ी है, पूरा कुरान तो बाद की बात है। अंकल हसन ने काफ़ी गुस्से के लहजे में उनको कहा, लो आ गया तेरे सामने, कर लो जो करना है, उखाड़ लो जो तुम्हें उखाड़ना है मेरा। तभी वो सामने आया था। उसकी आंखों में उस वक्त चिंगारियां थीं, चेहरा गुस्से की शिद्दत से जैसे सुर्ख लाल अंगारों की तरह आँच दे रहा था। उसकी आवाज़ में बादलों की तरह गरज महसूस हो रही थी। मैंने डर की वजह से अपने दोनों आंखें बंद कर लीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब मैं जानती भी थी कि वो जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, फिर भी न जाने क्यों मुझे उससे बहुत खौफ महसूस होता था, क्योंकि वो एक जिन था।
तुम क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ गए हो? आखिर क्या बिगाड़ा इस बच्ची ने तुम्हारा? आमिर हसन अंकल ने इस बार काफ़ी नरमी से उनसे पूछा। मैंने उनकी आवाज़ सुनकर चौंकते हुए अपने दोनों आंखें खोल दीं। वो कुछ फासले पर खड़ा मुझे ही देख रहा था। क्या मोहब्बत करना गुनाह है? मैं मोहब्बत कर बैठा हूँ इससे। यही मेरा सबसे बड़ा कसूर ठहरा है। अब इसे छोड़कर जाना मेरे लिए मौत के बराबर होगा। इसने हसन बाबा की बात को जवाब मुकम्मल तौर पर दे दिया था और नरमी से दिया। इसकी नज़रें मुसलसल मेरे चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं। इसकी आँखों की तपिश मेरे पूरे जिस्म के आर पार महसूस हो रही थी। मैं सर झुकाए ज़मीन पर बिछे कालीन पर नज़रें गाड़े हुए, देखो मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये मुमकिन नहीं है। तुम आग से बने हो और वो मट्टी से। आग और मट्टी का मिलन कभी नहीं हो सकता। हसन बाबा ने काफ़ी धीमे लहजे में उन्हें कहा, और मैं भी आपसे कई बार कह चुका हूँ कि इस नामुमकिन को मैं मुमकिन करके रहूँगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। इज्तिसाद असद ने भी काफ़ी नरमी से इनकी बात का जवाब दिया। तुम लोग आग से बने हो और वो मट्टी से। आग और मट्टी कभी एक नहीं हो सकते। तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? तुम एक शरीफ माँ के बेटे हो। मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को, तुम्हारी माँ को, सबको जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ बांधकर इल्तिजा करता हूँ कि इस लड़की को छोड़ दो। इससे बहुत दूर चले जाओ, खुदा के लिए दूर चले जाओ। हसन बाबा उससे काफ़ी देर समझाने लगे, लेकिन उसकी एक ही रट लगी थी, वो मेरे बग़ैर मर जाएगा। मुझे इससे जुदा ना किया जाए। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैंने बोला। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, न करती हूँ, न कभी कर सकती हूँ। मुझे न जाने अचानक एकदम से कैसे गुस्सा आ गया था। मैं आजिज़ आ गई थी इसकी मोहब्बत से। शायद इसलिए मैं इतने गुस्से में आ गई थी। मैंने इसकी बात पर तेज़ी से काटते हुए कहा, तुम मेरे बाबा और मेरे अंकल के कातिल हो। अगर तुम में से कभी मोहब्बत करती भी, पर इस कत्ल के बाद मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती। अपनों को खोना कितनी अजियत देता है। तुम जैसे बेहस लोग, क्या मालूम तुम जैसे लोगों को। अभी भी तुम मेरी मोहब्बत का दम भर रहे हो। मेरे अपनों को भी छीनकर अभी तक तुम्हें सुकून नहीं मिला। अपनों को खोना कितनी अजियत देता है। तुम जैसे बहस को क्या पता, अभी तुम मेरी मोहब्बत का दम भर रहे हो। मेरे अपनों को छीनकर भी तुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है तूने मेरे प्यारे बाबा और प्यारे अंकल को कत्ल कर दिया है। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? जो भी तेरे और मेरे बीच में आएगा उसका ऐसा ही हशर होगा। उसने गुस्से से बोला और दो टोक अल्फाज में कहा, ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? नहीं चाहते कि मैं तेरी झूठी मोहब्बत, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत और झूठा इसरार। मैंने हैरत से उससे देखते हुए अपना सवाल एक बार फिर से दोहराना चाहा, तो उसने भी फ़ौरन मेरी बात काट दी। मोहब्बत नहीं, तुम मेरी दीवानगी हो। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, इसलिए दूर चले जाओ, छोड़ दो इसे। बाबा हसन ने दोबारा गुफ्तगू में हिस्सा ले लिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। दुनिया की कोई ताकत मुझे इससे जुदा नहीं कर सकती, तुम भी नहीं। सुना तुमने आमिल? उसका गुस्सा देखकर मेरी टांगों ने मज़ीद खड़े होने से साफ इनकार कर दिया था। मैंने खौफ को संभालने की काफ़ी कोशिश की, पर अफसोस खुद को संभाल न सकी और मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई मैं कुछ नहीं जानती। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया था। मैंने सर को थोड़ा ऊंचा करके देखा तो अंकल मेरे बेड के पास कुर्सी लगा कर बैठे थे। मुझे होश आता देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब कैसी तबीयत है बेटी तुम्हारी? उन्होंने मेरा सर दोबारा तकिए से सीधा करते हुए पूछा। जी अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ मैंने किराहते हुए जवाब दिया।
اب بھی میرے سر کے پچھلے حصے میں کافی درد ہو رہا تھا، میرا سر پھٹنے کے قریب تھا، خوف اور ڈر الگ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں اب تو 2 دن کو بھی ڈرنے لگی تھی، رات پر میں دن کو بھی ڈرنے لگی تھی۔ کیا ہوا تھا بیٹی اب آپ کو؟ آپ یوں اچانک زمین پر گر پڑیں۔ میں تو کافی پریشان ہو گیا تھا کہ آپ کی وجہ سے، اور بیٹی میں آپ کو ایک اچھی خبر دینا چاہتا ہوں، اب آپ کی پریشانی بھی ہمیشہ کے لیے ختم۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے والے انداز میں بتا رہے تھے۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ حسن بابا نے اسے مار ڈالا ہے۔ انکل کیا وہ مر گیا؟ آپ نے اسے مار ڈالا ہے؟ میں نے خوشی اور حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر دکھ بھی ہوا تھا اور تھوڑی خوشی بھی۔ میں ان کی بات پر سن کر ایک دم فریش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا بیٹا اسے مارا تو نہیں لیکن قید ضرور کر دیا ہے، اب وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم فکر نہ کرو، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حسن بابا نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے تسلی دینے والے لہجے میں کہا، یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں انکل کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پر میں انکل چاہتی ہوں وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلا جائے، وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اس بات کا کوئی مستقبل حل تو چاہیے نا، وہ بتائیں۔ وہ پھر قید سے اگر آزاد ہو سکتا ہے تو میری زندگی پھر سے اجیرن کر دے گا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میری آنکھوں اور لہجے میں چھپا خوف انہوں نے بھی شاید محسوس کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگے بیٹی میری بات ذرا دھیان سے سنو، اس کا بھی ایک حل ہے، اگر تم چاہو تو وہ عمل بھی ہم کرتے ہیں، پر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا، جو عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس عمل کو کرنے کے بعد اکثر جنات زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، وہ انسانوں سے بہت بعض اوقات کینہ رکھتے ہیں، وہ انسانوں سے اپنی نفرت کا بدلہ لینا کبھی نہیں چھوڑتے، اور کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، وہ بدلہ لیے بغیر بھی نہیں جاتے۔ اسد بہت ہی شریف ماں کا بیٹا ہے، وہ خود بھی بہت شریف ہے۔ میں جب سے علمیات کی دنیا میں آیا ہوں کئی بار ان لوگوں سے میرا واسطہ پڑ چکا ہے، پتہ نہیں کیسے وہ تم سے محبت کر بیٹھا ہے۔ میں نے اپنے ذرائع اور سراغ سے اس کا مکمل پتہ کروا لیا ہے، یہ واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے تمہاری خاطر اپنی منگیتر تک کو بھی چھوڑ دیا، وہ تمہیں کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھے تو یہی عمل جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، آگے رب جانے، اور بس رب کی رضا شامل ہو۔ میں نے کہا انکل اگر یہ بھی اور جنات کی طرح زیادہ خطرناک ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ میرے دل میں چھپا خوف آخر میرے زبان پر آ ہی گیا۔ وہ کہنے لگے بیٹی اللہ بہتر کرے گا، کچھ فیصلے وقت پر چھوڑ دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے انکل میں عمل کرنے کو تیار ہوں، میں نے اٹل لہجے میں کہا، اور میں نے اسی لمحے اپنے دماغ میں یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گی۔ موت تو موت ہی برحق ہے، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، اور ویسے بھی زندگی سے تو مجھے بہت نفرت آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا ہم کچھ دن تک وہ عمل شروع کرتے ہیں، پر انکل وہ عمل کون سا ہے؟ میں نے یہ پوچھا۔ جب انکل نے وہ مجھے عمل بتایا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ گر پڑے، مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے جو انکل بتا رہے ہیں؟ میں نے حسن بابا سے پوچھا انکل یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے لہجے میں حیرت اور خوف کی کیفیت تھی۔ وہ کہنے لگے بس تم راضی ہو جاؤ، تمہارا یہ بابا سب سنبھال لے گا۔ انکل نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے حوصلہ دیا۔ میں کافی پریشان تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میرے دماغ میں یہی ایک سوال گردش کر رہا تھا، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے، انکل نے جو عمل کرنے کا کہا تھا وہ تو جیسے کرنا ہی بھول گئے تھے۔ وہ سارا دن گھر کے باہر رہتے، مغرب کے دوران ہمارے گھر آتے، اور ایک دو بار میں نے حسن بابا سے کہا کہ آپ
انکل آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ کی بیوی بچے تو پریشان ہوتے ہوں گے نا؟ اس بات پر انہوں نے ہنس کر کہا، میں اپنی بیٹی کو بھی بھلا اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بچے ماشاءاللہ جوان ہیں، اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں۔ اس بات کے بعد میں نے ان سے دوبارہ کبھی یہ بات نہیں کہی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک انسان آپ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے پاس رہے اور آپ کو روز ایک ہی بات کہہ کر ان کا آپ مان توڑ دیں۔ کافی سارے دن گزر گئے۔ ایک دن اچانک حسن بابا دوپہر میں آئے اور وہ اپنے ساتھ ایک لڑکے کو بھی لائے تھے۔ تو دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ دوسری ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔